بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بسم اللہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، پہلے سبق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل اور چند خصوصیات یہ پڑھی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے، اسی کے ہم بارے میں تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے۔ آپ سب سے پہلے آیت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب لفظی ترجمہ اس کو بھی ذرا یہاں پر سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو با ہے یہ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اللہ اور اللہ کے نام کے ساتھ، یہ ہوگا اس کا ترجمہ۔ اور یہ جو الرحمن ہے یہ اسی لفظ اللہ کی صفت ہے، الرحیم یہ بھی اسی لفظ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اسی جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس پہلی آیت کے اندر قرآن مجید کو رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ رب کے نام سے تم قرآن مجید کو پڑھو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن مجید اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو اب ان دونوں قولوں کے درمیان مطابقت کس طریقے سے ہوگی؟ تو دیکھیں، ان دونوں قولوں کے درمیان مطابقت اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ تو تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن جو لفظ ہیں یہ والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آغاز میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے یہ والے لفظ لکھتے تھے، بسمک اللہم، یہ والے لفظ کہتے تھے اور یہی والے لفظ لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو اختیار کر لیا اور یہ والی سنت ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پر اسی بات کی ہدایت ذکر کی جاتی ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث کے اندر بار بار ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور تلاوت کے درمیان میں بھی سورہ برات کے علاوہ، یعنی جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو کہ یہاں تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے بسم اللہ یہ اصل کے اندر 3 کلمات ہیں۔ ان 3 کلمات میں سے نمبر 1 پہ ہے با، نمبر 2 پہ ہے اسم، اور نمبر 3 پہ ہے اللہ۔ یہ جو با ہے اس کے 3 معنی یہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ہونا، دوسرا اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے مدد حاصل کرنا، اور تیسرا اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے برکت حاصل کرنا۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں شروع کرتا ہوں۔ اور یہ جو اسم ہے، اسم کا معنی نام ہی ہے، جیسا کہ ہم اردو کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب لفظ اللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ بعض علماء نے اس کو اسم اعظم بھی قرار دیا ہے۔ یہ ایسا نام ہے جس کی تثنیہ، عربی میں تثنیہ کا لفظ ہوتا ہے 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تثنیہ نہیں آتی ہے، اس کی جمع بھی نہیں آتی ہے۔ اب کہتے کس کو ہیں لفظ اللہ؟ تو دیکھیں، لفظ اللہ کہتے ہیں اس حق ذات کا نام جو تمام کمال والی صفات کو جامع ہو اور اپنی صفات کے اندر یکتا اور بے مثال ہو، ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے 2 لفظ ہیں ان کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اگلا لفظ ہے الرحمن۔ الرحمن کا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے عام الرحمہ، اور جو الرحیم ہے اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے تام الرحمہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اب عام الرحمہ اور تام الرحمہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، عام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی جو رحمت ہے وہ عمومی ہو، تمام مخلوقات کو گھیرے میں لیے ہوئی ہو
اور اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کفار کو رزق مل رہا ہے، کفار کو دنیا حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو کفار اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور جو تام الرحمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل رحمت ہو، اور یہ مکمل رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی مکمل اور کامل اور اکمل رحمت کی وجہ سے جنت کے اندر یہ داخل کریں گے۔ تو یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، با محاورہ ترجمہ کر لیا ہے، اسی طریقے سے جو اس کی تفسیر ہے یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے وہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ان کا بھی اسی طریقے سے ترجمہ اور تفسیر ذکر کیا جائے گا۔